وعلى آلہ طیبین الطاہرین مظلومین المعصومین اما بعد فقد قال فی اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لو محمد وعلی محمد. حمد و ثنا ہے اس ذات عالیہ دے واسطے جڑی حمد و ثنا دے لائق. درود و سلام سر محمد وعلی محمد دے واسطے جڑے درود و سلام دے لائق نے. لکھا رحمتاں اور برکتاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے واسطے جڑے رحمتاں اور برکتاں دے لائق نے، اور انگنت لعنت انہاں بد کردار لوگاں دے واسطے جڑے لعنتاں دے مستحق نے. عزیزان جناب قدر میرے محترم سامعین، سب تو پہلا دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بانیان دی سمینت اور کاوش نو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے. بانیان نے تمام کیتا ہے اپنے معیار دے مطابق. خالقہ تو عطا کریں اپنی شان دے مطابق. جڑے بندے منو جاندے نے انہوں نے پتہ ہے کہ میں واجب سمجھ کے دعا کرنا ہر مجلس دے وچ واجب سمجھ کے، کیونکہ قبلہ بندہ جدو بھی کچھ کرے گا اپنے معیار دے مطابق کرے گا، اپنی اوقات دے مطابق کرے گا. اللہ جدو عطا کرے گا اپنی شان دے مطابق عطا کرے گا. اللہ کو جدو بھی کچھ منگو اس دی شان دے مطابق منگو. محمد والے محمد کو جدو بھی کچھ منگو انہاں دی شان دے مطابق منگو. اس تو بعد دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر پاک دے صدقے تواڈے اور میرے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہوں ایک عرض ہے، اگر من جاؤ تو میں جلدی نہ پڑھائی شروع کراں اور جناب دی زحمت نو تمام کراں. صلوات پڑھ دے میرے قریب آ جاؤ. جتنے بزرگ بھی پیچھے بیٹھے نے تھے میرے قریب آ جاؤ. مہربانی تواڈی، مالک سلامت رکھے. بزرگ بھی اگے آ جاؤ، میرے کول آ جاؤ. آ جاؤ بسم اللہ بسم اللہ. اگے آ جاؤ گے نا تسی جڑے ٹھیک ہوئے سامنے آ جاؤ گے. مہربانی تو مالک سلامت رکھے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں شروع پھر کرنا، تساں اگے آنا ہے، تساں آنا ہے تو میں شروع کرنی ہے پڑھائی. میں عرض پہ کرنا تے مسکین جا سید ہاں میں تے چلو من لو گے تو مہربانی. وہ اگے کرن دی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ وے کہ جڑے پچھو بندے ہون گے کم سے کم اتوں ٹپن گے نہیں. مجلس دا تسلسل خراب نہیں ہوئے گا. نالے امام بارگاہ ہے تے امام بارگاہ دا مطلب ہے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا. تے امام دی بارگاہ چ تھوڑا جہا دھیان نال ہی بندے نو حاضر ہونا چاہیے. پھر دوسرا ساڈا عقیدہ ہے سرکار کہ جتھے اسی مجلس رکھنے ہیں نا اتھے 14 تشریف لے آتے ہیں. تو جدو سانو پتہ ہے کہ 14 موجود نے تو پھر انج کر کے تو نہیں نہ بہنا چاہیے آؤ تھے. یہ تو پھر طریقہ کار ہی نہیں نا. یہ ہوں ساری نظر نہیں پی ویندی لیکن امام ساڈے موجود نے. عزیزاں نے جناب قدر توجہ ہے جناب دی ساری. ایک بلند آواز نہ صلوات پڑھو تو پڑھائی شروع کریے جی. بسم اللہ صلی اللہ. اجازت ہے جی قبلہ؟ بسم اللہ. چلو جی بزرگ بیٹھے نے کافی تو زیادہ تے سارے دی دعا لین واسطے، کیونکہ ربیع الاول ہے تے تسی جانتے ہو میرے استاد محترم قبلہ علی ناصر حسینی صاحب. انہوں تو بعد میں اسی کوشش کرنے ہاں کہ جڑا موقع ہوئے وہ گفتگو کیتی جائے، جڑا وقت ہوئے اسے مناسبت نال ہی پڑھیا جائے. تواڈے سامنے بھی چند مروزات پیش کرنا. اگر جناب تک میں کامیاب ہو گیا تو اللہ دا شکر ادا کراں گا کہ میں بزرگ بندیاں نو جڑے میرے والدین دی عمر دے سن انہاں نو اج کچھ نہ کچھ پیش کر کے آیا ہاں. عزیزاں نے جناب قدر ہر قوم اتے ہادی آیا ہے، ہر قوم نو ہادی ملیا ہے، ہر قوم واسطے ہادی آیا ہے. لیکن ہر قوم دا ہادی اپنی جگہ تھے. جیسا ہادی سانو ملے ہیں نا ہے سلامت رہو یار. ہے تسی تو بالکل جاگدے بیٹھے ہو. الحمدللہ بزرگ بندے تھے اتنے. تسی توجہ فرما لے. جیسا ہادی سانو ملے ہے نا اس دا قبلہ جوڑ ہی کوئی نہیں. میرا کئی باری دل کردا ہے کہ سانو سارے نو کٹھیاں شیعہ سنی اہل حدیث تے دیوبندیاں نو کٹھیاں بہ کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈے رنگا مسکینہ تے ایسا ہادی بھیج چھڑی. میں مثال دے کے قریب کرنا. مثال دے کے بندہ پٹھے دا مزدور ہوئے، پٹھے دا مزدور ویکھیا کدی کسے؟ گارا لگا تے مٹی لگی سارے جسم نو تے وہ مٹی لگی ہوئے تے بندہ انہوں آکھے کام چھڑ دے تے کام چھڑا کے بندہ انہوں لے جائے تے وزیر اعظم ہاؤس چ لے جائے. تو توجہ فرمانی ہے تے گل دا لطف ہونا ہے. بھائی ایک پٹھے دا مزدور ہے، مٹی لگی ہے سارے جسم نو تے لبڑیا ہے مٹی نال. ان دی حالت تواڈے ذہن چ آ گئی ہے نا. تے وزیر اعظم ہاؤس دی صفائی بھی تے تواڈے ذہن چ ہے نا. ہاں کیسی صفائی ہوندی ہے. اج تے کسی چودھری دا گھر ہووے وہ اتنا صاف ہوندا ہے تے جڑا ہاؤس ہی وزیر اعظم ہے بندہ انہوں انجے لبڑے نو لے جائے تو اتنے انہوں صوفے تے بٹھاوے وی ایتھے بہو
تے آخر وہ صوفہ بھی تے کمال ہی ہونا ہے نا، تے اتنے برتن بھی تے بڑے خوبصورت ہونے، قبلہ توجہ فرماؤ، اتنے برتن بھی تے خوبصورت ہونے نا، بندہ انہوں اتنے بٹھا کے مٹی لگے تے اتنے اس کپ جڑے وزیر اعظم ہاؤس نے بندہ چاہ پیش کرے بھی ایتھے بہ کے چاہ پیو. دیکھو جی میرے الگ ہوں جی آپ بسم اللہ جی ہوں جی میں واہ کوڑا واہ ہاں جی ویندے ہو میرے الگ ویکھو توجہ کرو، اتنی قیمتی گل کر لگا شاید سارا دن تمہیں دوبارہ نصیب نہ ہوئے. ہاں تسی توجہ فرماؤ، میں قرآن پڑھن لگا تو قرآن چو مصطفیٰ پڑھن لگا. ہاں اندے جیسا کلام کوئی نہیں تے مصطفیٰ جیسی ہستی کوئی نہیں. توجہ تسی فرما لیں. وہ جناب جس لئے کپ پھڑے گا وہ کپ بھی تے قیمتی ہونا ہے نا. ہوں ایک باری تو اس بندے اللہ لو ویک کے آخنا ہے نا واہ میرے خالقا میں کی تے تیرا کرم کی. ہاں سلامت رہو جی آباد و شاد رہو. یار ویکھو نا مٹی نال جو لبڑے ہے تو ایڈے صاف ستھرے بندہ صوفے تے بٹھائے تو اتو چاہ دا کپ پیش کرے، اس آخنا ہے نا میں کی تے میرے جیسے تے تیرا کرم کی. انج ویسے ایک باری تے سانو ساریاں نو کٹھیاں ہو کے بہ کے اللہ دھیان کر کے آخنا چاہیے نا واہ میرے خالقا اسی کی تے مصطفیٰ جیسا ہادی کی. ہیں ساڑھے جیسے مسکینہ تھے یار، ہیں تیرے ہادی دی کوئی حد مکی ہے. او قبلہ ہادی دے متعلق میں تھوڑا جا پڑھنا چاہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت ہے جی. اللہ فرماندہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، مجھے اس تارے کی قسم جو اوپر سے نیچے آتا ہے، مجھے اس تارے کی قسم جو اوپر سے نیچے آتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارے درمیان آیا ہے نا میرا ہادی، یہ جو تم میں زندگی گزار رہا ہے، یہ جو تمہارا مصاحب ہے، جو بالکل تمہاری مصاحبت میں رہتا ہے، جو تم میں ہے، جو تم میں رہتا ہے. ایک تو طے کر لو ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو ہادی تمہارے درمیان آیا ہے نا یہ نہ راہ بھولتا ہے نہ بہکتا ہے. ہے قرآن دھیان نال سننا تو میں نتیجے کرنے. ساؤنڈ نو ٹھیک کرو جی جتے ہر بندے نو سمجھ آوے. آواز دی ٹھیک سمجھ آ رہی؟ وہ تمہیں پتہ ہے ذاکرہ والا ساؤنڈ ہور ہوندا ہے تے مولویاں والا ساؤنڈ اساں پیغام پہنچانا ہوندا ہے تے پیغام واسطے ہر بندے نو سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر بندے تک پیغام پہنچے. ایندا مطلب ہے کی آندے نے جی یہ نہ راہ بھولتا ہے نہ بہکتا ہے. قرآن دا لطف لیا جے. وما میں ایک اور گل دس دیاں، بندہ شیعہ ہوئے، بندہ سنی ہوئے، بندہ دیوبندی ہوئے، بزرگوں بندہ اہل حدیث ہوئے، جیڑا بندہ قرآن دا منکر ہے نا قرآن دا، الحمدللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ اہل حدیث ہے نہ دیوبندی ہے، الحمدللہ وہ سرکار صرف کافر نے. ہاں تو میں قرآن پہ پڑھنا تو توجہ فرماؤ. مطلب یہ نہ راہ بھولتا ہے نہ بہکتا ہے. وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتا. نطق دا مطلب ہے قبلہ لب ہلانا. اور یار لب ہلن گے تو بچوں کچھ نکلے گا نا. ہاں لب ہلن گے تو لفظ نکلے گا. وہ فرماندہ یہ اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتا ہے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں، یہ بولتا ہی وہ ہے جو وہی ہوتا ہے. اور کچھ اندہ مطلب ہے قبلہ قرآن دی آیت چو طے ہو گیا قرآن دی آیت چو کہ مصطفیٰ اپنی مرضی نال کچھ نہیں بول دے. بزرگوں تو انہوں لطف آیا تے اگے آئے ہیں مالک انہوں سلامت رکھے. اپنی مرضی نال نطق بھی نہیں کردے، اپنی مرضی نال کچھ بول دے ہی نہیں. اگوں اللہ نے قرآن چ نہیں دسیا کہ جمعے دے خطبے چ بولن تے اپنی مرضی نال بول دیں ہیں، تے جے مسجد چ بولن تے اللہ دی مرضی نال، جے بازار چ بولن تے اپنیاں گلاں کرتے ہیں، جے گھر بسترے تے ہون تے اپنی گل، تے جے اونج کسے خطبے چ ہون تے اللہ دی گلاں نہیں. اللہ پہ فرماتا ہے جب بولتا ہے. اور یار سوموار نو بولے تو منگل نو بولے تو بدھ نو بولے تو جمعہ رات نو بولے تو جمعہ بولے تو مسجد وچ بولے تو گھر بولے تو سویرے بولے تو راتی بولے تو جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، یہ بولتا ہی وہ ہے
جو وہی ہوتا ہے ایندا مطلب ہے قبلہ نبی جو بول دے اللہ دی مرضی نال بول دے یہ قرآن وچ طے ہو گیا ایندا مطلب ہے صرف من کنت مولا ہی اللہ دی مرضی نہیں سلامت رہو یار ہے آباد و شاد رہو بزرگو راضی ہو گئے سلام انج نہیں نعرہ ہن مارو دوبارہ یار مالک تنو آباد و شاد رکھے انہا مطلب ہے جب بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں انہا مطلب ہے قرآن نے طے کر دیتا کہ مصطفیٰ اپنی مرضی نال کچھ بولتے ہی نہیں اور پیو واسطے من کن تو مولا بولن تے تاہمی اللہ دی مرضی نال جے اس سے پیو دے پترہ واسطے ہوٹ جا کوڑے دی آواز کٹن تے تاہمی اللہ دی مرضی نال سلامت رہو مل گئے یار سونا استقبال کیتا تو سن میں جی سلامت رہو میں پڑھنا چاہنا صرف قرآن انہا مطلب ہے کیا بات ہے بسم اللہ مالک قبول فرمائے مالک سلامت رکھے اے اتو دی پیسے نہیں اے انہا دلو دیتے ہیں انہا دا میں قرآن پڑھے ہے تو انہا دا ہاں ٹھرے ہے اے کئی بندے اتو بھی دیں دیں میں پڑھ دا پیسہ کسی جگہ تے قصور تے انہا کیا جی ایک گھنٹہ تو اڈا ٹائم ہے تے اتو 5 منٹ ذاکر لیٹ ہے گھنٹے دے اتو وہ پچھو پھر کسی انہوں نے ماتے دیتی کہ انہوں پرچیاں نہ دیو انہوں بندے اٹھانے شروع کر دیتے میں کہ ہونتے نہیں نہ میں جاندہ ہاں یہ انہوں دلو دیتے نہیں اتو نہیں وہ انہوں اتو دیتے سن جڑے اتھے سن وہ سانوں بڑا پتہ ہوندہ ہے کہ اندروں کون پہ داد دا بھی پتہ ہوں میں پڑھ دا پیا ساں تے آج بندے کے بیٹھے 5-7 وہ اٹھ کے کھلو جان تو میں تھلے بیٹھا سا میں آکھیا گل سنو جے تسی میری واری نانا ایتھے ہوئے تو میں سپیکر ادھر چھڑنا ہے تسی اور ہو سلامت رہو جی ان کا مطلب ہے جب بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے میرا خیال ہے اور قرآن پڑھیے خدا دی قسم میرا دل کرتا ہے میں کل پرسوں پہ سنتا سا ایک میلاد دے وچ وہ پھر گلاں میں نہیں کرتا کیویں دیاں گلاں کہ لوگ کس طریقے پڑھتے ہیں تو کی کرتے پے نے وہ گلاں میرا زبان اجازت نہیں دیندی اگر کسی بیٹھے کے پوچھو گے تو میں دساں گا ممبر تے نہیں ہاں لوگ کس طریقے پڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ بڑے بڑے بندے اگر انہیں مصطفیٰ دی انہیں ضرورت نو ختم کرنے کی کوشش کیتی ہے وہ پھر اپنے شاگرداں بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے آتے ہیں کہ مصطفیٰ تو ایک پیغام بر تھے ان کا کام تھا پیغام لانا اور دے کے چلے جانا وہ تو پیغام لائے تھے اور دے کے چلے گئے ہیں اب ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اب ہمارا کام ہے کہ نعوذ باللہ توبہ کہ صرف نماز پڑھیں صرف روزہ رکھیں صرف حج کریں کیونکہ دین تو وہ دے کے چلے گئے وہ دین دینے آئے تھے اب ہم نے صرف عمل کرنا ہے صرف عمل کرنا ہے میں تنہوں ایک گل دساں جنہیں صرف عمل کرنا ہے نا انہیں تے برباد ہونا ہے ہاں سلامت رہو یار میں پڑھن لگا قرآن تھوڑے سامنے کیونکہ جنہیں قبلہ صرف عمل کرنا ہے نا جنہیں کرنا ہی صرف عمل ہے ان دے واسطے جناب جی معافی شافی کوئی نہیں قرآن ہے کیونکہ انہیں معاف کرنا نبی پاک دی ذات نو نعوذ باللہ ایک ڈاکیے دے طور تے پیش کیتا بھئی پیغام لے آکے دے گئے نے بالکل یاد ڈاکیا بھی تو پیغام دے کے ٹر جاندہ ہے نا ٹر جاندہ ہے نا انہیں انج پیش کرنے کی کوشش کی تھی بالکل ایسی صورت نہیں اللہ فرماندہ اِنَّا ارسلناکا شاہدم اے نبی ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے تو جو فرمانا ہم نے تجھے گواہ بنا کے میرا دل پہ کردہ ہے ایتھے ایک جملہ صرف ایک اور پڑھ کے پھر دو رہا ہوں قرآن ہے یا ایوہ النبی اِنَّا ارسلناکا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا جب بھیجا تو نبی بھیجا 12 کو بھیجا تب بھی نبی بھیجا اگر 17 کو بھیجا سلامت رہو یار ہے تب بھی نبی بھیجا اللہ پیدا ہم نے جب بھیجا جب بھی نبی بھیجا جدوں بھی نبی آئے نے
نبی آئے نے میں ایتھے گردن کٹا دیاں گا, گردن کر نہیں جاواں گا. کوئی بندہ پورے قرآن چوں ایک تھان تو ثابت کر دے وے کہ اللہ کسے تھان تے آکھیا ہوئے ہم نے تجھے بھیج کے نبی بنایا. ہاں ہاں سلامت رہو ایسے ہی یار ہونے. جب بھیجا نبی بھیجا, اے بھی قرآن ہے. ہون وہ گل میں کرنا کہ اندر ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا, تمہیں گواہ و مبشرا و نذیرا, اور مبشر بھی تو ہے نذیر بھی تو ہے. مبشر دا مطلب ہے قبلہ خوشخبری دینے والا, نذیر دا مطلب ہے ڈرانے والا. خوشخبری دیتا ہے جنت کی, ڈراتا ہے جہنم سے. اگو نہ کسے جنت ویکھیے تے نہ کسے جہنم ویکھیے تے اونج بندیاں نو یقین ہے کہ جنت وچ دودھ بھی ہے, شہد بھی ہے, سیب بھی نے, انار بھی نے, ہوراں بھی نے, غلمان. پتہ جے نا اے ویکھی جی او ویکھیے کسے تے کس دسیا تے تانوں پتہ ہے. ایندا مطلب ہے کسے مبشر دسیا ہے نا. بندیاں نو پتہ ہے نا جہنم وچ اگ تے تتا پانی ہے تے اگ دے تھم نے, جے کو منجی ہے تے تاں وی اگ دی, جے کو سرانا ہے تے تاں وی اگ دا. اے پتہ جے نا اے اگ ویکھی جے اے کس دسیا ہے, اے کسے نذیر دسیا ہے نا, اے خدا دا نا ہی. اے جس مبشر نے جنت دی خبر دیتی ہے نا او مبشر بھی حسنین دا نان ہے. ہاں سلامت رہو یا آباد و شاد رہو جی. جس نذیر نے جہنم تو ڈرایا ہے او نذیر بھی حسنین دا نان ہے. ایندا مطلب ہے نہ کسے جنت ویکھیے نہ کسے جہنم ویکھیے تے بندیاں نو یقین ہے. تے یقین ایڈا ہے کہ بسترے بھی کر نہیں رہن دیتے. جنت دے لالچ وچ تے جہنم تو دے ڈر تو بندے نکل گئے نے کروں تے ڈردے پین تے توبہ توبہ پہ کردے نے. ایندا مطلب ہے جنت ویکھی تے نہیں نا, جنت ویکھی تے نہیں نا, نہ جہنم ویکھیے تے جنت دا لالچ کردے ہو نا تے جہنم تو ڈردے ہو. میرا دل کر دے انہاں بندیاں دے دماغ دا علاج کرانا چاہیے یا پاگل کھانے چھٹ ہونا چاہیے. جنت بھی غیب, جہنم بھی غیب, اللہ بھی غیب. نبی جنت دسے تے یقین کر دے ہو, نبی جہنم دسے تے یقین کر دے ہو, نبی اللہ دا دسے تے یقین کر دے ہو. ایک غیب دیاں خبراں اسے نبی کو لے کے تے پھر کٹھیاں بہ گیا نے نبی کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے. یار ساری اللہ اکبر. سلامت رہو جی. ہم نے اسے شاہد بنایا. قرآن دا کوئی لطف دل نو لگا ہے قرآن جی. ہم نے اسے مبشر بنایا, ہم نے اسے نذیر بنایا. کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں. اگے اندر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تمہارا حق بنتا ہے اس کی عزت کرو, اس کی توقیر کرو, اس کو توقیر دو. معاف کریا جے ڈاکیے دی عزت واجب نہیں ہوندی. یاروں دا کام میں خط لیا کے دے جانا تے چلے جانا. اگر تسی نو پانی شانی پیاؤ گے تو تہاڈی مہمان نوازی ہے, نہیں بھی پیاؤ گے تو کوئی گل نہیں. اللہ واجب پیا کرتا ہے. تمہارا حق ہے کہ اس کی عزت کرو, اس کی توقیر کرو, کیونکہ ہم نے اسے شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا. پھر اللہ پر ایمان, پھر رسول پر ایمان. اس کی عزت کرو, اس کو توقیر دو. جب تم عزت رسول کر لو, توقیر رسول کر لو, تو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر اس کی تسبیح کرو, صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی. خدا دی قسم تہاڈی توجہ دا من نہیں پتہ کتھے وے, لیکن قرآن دی آیت بول کے دس چھڑے ہیں کہ جدے ذہن عزت رسول اندی صبح دی تسبیح بھی قبول, اندی شام دی بھی قبول. جندے ذہن عزت رسول نہیں, اندی صبح دی بھی فضول تے شام
دی بھی فتح. سلامت رہو. گل دی کو سمجھی مل کے. سلامت رہو جی. آباد و شاد رہو. آباد رہو. بھوک شک تو نہیں لگی زیادہ. میں مجالس ہونی شروع کیتیاں نے دوبارہ کیونکہ میں ایک دعا کرانا چاہنا. تو سارے آمین آکھیا جے. میری والدہ ڈگے سن تو انہوں نے ہڈی ٹوٹ گئی سی گولے دی, تو انہوں نے آپریشن کرایا. تو پھر میں انہوں دی خدمت چ رہا. وہ اندر نے پڑھ, لیکن میں کہا نہیں, جنہ چر تسی ٹھیک نہیں ہونا انہ چر میں تواڈے کول, کیونکہ میری ماں دی دعا میں تے پیر چوم کے گھروں نکلنا. ہاں تے جاندیا چومنا. من تے ماں تو اگے شاہی کو نہیں. وہ پھر ہن انہاں دے حکم دے نال میں ڈیوٹیاں شروع کیتیاں نے. تے سارے دعا کرو مالک انہاں نوں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. لو جی ٹھیک ہو گیا. ایتھے ہی دعا کرنی بھی چاہیے سی. ہاں میرا ہور جی آیت پڑھیے. اجازت ہے سارے جی. میں تسی لطف پہ لیندے ہو, ایندا مطلب ہے آ جی قرآن ہے. ایتھے تھوڑی جی نازک گل ہے, تساں توجہ فرمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان والے نال گل کر رہا اللہ. اے ایمان والو, کافراں نال نہیں. ایمان والے نال. اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, مت قدم بڑھاؤ اللہ کے آگے اور اس کے, بولو بولو بولو, اس کے رسول. ہاں سلامت رہیں جی. اس کے رسول کے آگے. اللہ تے سمجھ چ نہیں آتا, کیونکہ جدو دستا ہی نہیں. اسی اللہ دے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میرے مولا فرماندے ہیں جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہاں جو جسم رکھے وہ اللہ قبلہ نہیں ہوتا. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, اشفاق کھرل صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے, تسی سارے پڑھے لکھے, چچو عارف سارے بزرگ بیٹھے ہو, تو میں انتہائی مطاعت ہو کے پہ پڑھنا. نالے مجھے پتہ ہے قبر میری اپنی ہے تو تہاڈی اپنی ہے. میں غلط پڑھاں گا تو جتیاں میں کھانیاں. ہاں میں بڑا مطاعت ہاں, تو توجہ فرما. اللہ سمجھ چ نہیں آتا. اللہ دا قدم اسی سوچ بھی نہیں سکتے. انج قرآن ایک آیت ہور ہے کہ نبی کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. ہائے ہائے, مصطفیٰ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ بیاندا مت قدم بڑھاؤ اللہ کے آگے, اس کے اینا مطلب ہے جڑا رسول دے قدم تو اگے قدم رکھے گا وہ اللہ دے قدم تو اگے ہے قدم رکھے گا نا. مثال دے طور تے نبی پہ ٹردے ہون نا, تو نبی دے پیچھے ٹرو, نبی دے قدم تو اگے قدم نہیں کرنا. اور سنو جی, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سنتا بھی ہے, بے شک اللہ جانتا بھی ہے. ایندا مطلب ہے نبی دے قدم تو اگے. یار حکم ہے قرآن بھائی نبی پہ ٹر دے. جے تے سونا جے تے میں چھڑ دینا, تے جاگ کے سننا جے تے میں محنت پہ کرنا. تواڈے واسطے جملے بلا کے میں نعرے مرا سکتا سا, لیکن میں کچھ محنت پہ کرنا کیونکہ دن نے تے میں نہ کچھ پیش کر دیتا جائے. نبی ٹردے پہ ہون تے نبی دے قدم تو اگے قدم. اگو ہور سنو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب نبی بات کر رہے ہو تو نبی کی آواز سے اونچی آواز مت نکالو. نبی دی محفل دھیان نہ دو, نبی دی آواز تو تھلے آواز رکھو, تھلے. او مصطفیٰ ہے, او امام الانبیاء ہے, وہ ختمی مرتبت ہے, ان دی آواز تو اچھی آواز. دو گلاں پڑھیاں, قدم تو کہ قدم نہیں, آواز تو اچھی آواز نہیں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور نبی سے اس طرح بات مت کرو جس طرح تمہارے بعضوں سے کرتے ہیں. اجے میں آپس وچ گلاں نہیں تسی کرتے, اجے میں آپس وچ بول دے ہو, انج نبی نال نہیں بولنا. تین گلاں نے, نبی دے قدم تو اگے قدم نہیں رکھنا, قرآن تاریخ نہیں. نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کڈنی, تے نبی نال انج نہیں بولنا جویں آپس وچ تسی گلاں کردے ہو. ہن تساں یار یور تے ویکھے ہی ہونے نا, او تواڈے یار کوئی نہیں. یاراں نال بندہ کنج بولدا ہے, او یارا تو کتھے چلا ہے, او کی کرن لگا ہے, او ارا آئے. یاراں نال انج ہی بولی دا نا, آئے نہان چلیے, کسے ایتھے چھال مار دیتی, کسے اگے چھال مار دیتی, کسے اوتھے چھال مار دیتی. یار یار انج دے ہی ہوندے نے نا, اور یار انج دے نہیں ہوندے. اور یار روٹی کھائیے, آ پانی پیویے, آ ادھر چلیے, علی پور چلیے.
गुजराने चलिए यार यही होंगे। अल्लाह का नबी के कदम से आगे कदम मत बढ़ाओ। नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़, नबी नाल इंज गल्लां ना करो जिवें आपस विच करदे हो। तो यार तो आपस विच कर ही नहीं देना। वो खुदा दिया बंदिया जिंदे कदम तो अगे अल्लाह कदम नहीं रखन देंदा, जिंदी आवाज़ तो उच्ची अल्लाह आवाज़ नहीं कढ़न देंदा, जिंदे नाल आपस वाकण गल्लां नहीं करन देंदा, उंदे यार बना छड़े। हाँ हाँ सलामत रहो यार। ओ यार उस हस्ती दे यार खबरदार, नबी नू किसी का यार ना किया जे। हुण समझ आई जे मौला अली ने क्यों आख्या सी कि मैं मुहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं, और जिंदा अली यार नहीं हो सकता, उन्हें कोई भी यार सकता। अब बादशाह अल्लाह अकबर बादशाह रहो जी, सलामत रहो। कदम से आगे कदम मत बढ़ाओ, आवाज़ से ऊंची आवाज़ मत निकालो, ते नबी नाल इंज गल्लां ना करो जिवें आपस विच करदे हो। अगर तुसां इन्हां तिन्नां कम्मां चों एक भी कीता, अनतहबता अमालुकुम, तो तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, जब्त नहीं। ओए जबत होई शायद लभ जाती जे, जबत होई बुजुर्गो, आ बुजुर्ग बंदे रलिया जी मेरे नाल। जबत होई चीज बैंक जमीन जबत करता है ना, तो बंदा केस कर नहीं लेंदा, क्यों राज बंदा करता ना केस, भैया तुम किस्तां करो साढ़े कोल कोई नहीं, असीं महीने दे महीने देने आ, तो आंदे ने ठीक है यार किस्तां लैके दे दिओ। ये जिहड़ी जबत हुंदी है ना वो लभ जाती, ये जिहड़ी हबत है ना ये नहीं लभदी। और यार नहीं लभदी, ये केड़ी मिसाल दें तो समझ आवे। आ थाणियां च हिरवन सड़दी वेखी जे, मनशियात वो हबत हो जाती, और सड़ सुड़ जाती है, लभदी नहीं। अल्लाह फरमांदा हबत कर लेंगे, वह अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। तुसी क़यामत वाले दिन रोब च लगे फिरोगे, असा अमल कीते ने, अगों फरिश्ते आखने इत्थे तो कख भी नहीं, तुहाडे पल्ले ही कख नहीं। बंदे आखना वो इन्ने अमल कीते सन, नमाज़ां रोज़े ज़कातां ओ सदके ओ हज, उन्हें आखना वो जदों नबी पे गल करते सन ना तो अगों कीता सच ना उच्ची, हाँ जी वो तो ओदण दे मुक गए, हाय हाय वो तो ओदण दे खत्म हो गए। सलामत रहो जी, ठीक हो गया। मतलब नबी के कदम तो अगे कदम लुत्फ आ रहा है। हाँ सलामत रहो। नबी की आवाज़ तो उच्ची आवाज़ नहीं कढ़नी, तो नबी नाल इंज नहीं बोलना जिवें आपस में बोलते हो, इंज बोलना ही नहीं तो कख नहीं जे रहना पल्ले। सारी जिंदगी के अमल कुरान पे दसदा है, कुरान पे दसदा है। हुण तुसीं दसो तुहाडे कोल इत्थे पेश नमाज है नशारी, ओ खलोते ने सामने, पता नहीं अंदर क्यों नहीं पे आउंदे। सलवात पढ़ो तुसीं, आ जाओ शाह जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुहाडा जुमला पढ़न लगा तो मैं करीब आ जाओ मेरे, ठीक हो। ये शाह ही तुहाडे कोल जमात करांदे ने कि नहीं करांदे? इत्थे करांदे ने, करांदे ना, तो फिर तुहाडे पिछे खलो के करांदे ने कि अगे खलोंदे ने अगे, तो आवाज़ तो फिर तुहाडी उच्ची हुंदी है ना शाहरां तो, उन्हां दी उच्ची हुंदी। इख्तलाफी नहीं, समझाने वास्ते जुमला कह रहे हैं। इहदा मतलब है शाह जमात कराने के अगे भी खलोते हैं, तो आवाज़ भी उच्ची होंदी है। जिहड़ा नबी के कदम के अगे कदम रखेगा, नबी की आवाज़ तो उच्ची आवाज़ कढ़ेगा, तो नबी नाल आपस वाकण बोलेगा, उनके अमाल हबत हो जाने ना, हाँ खत्म हो जाने ना। तो जिहड़ा जमात कराए पेश नमाज अगे ही होंदा ना। हुण सानू कोई एतराज़ नहीं, सानू कोई तकलीफ है, ये सारे परचे असां तो नहीं ना चलने कि जिहड़ी गल होवे साडे ते परचा, सानू कोई इतराज़ नहीं। जिंदे कोलों दिल करदे ही ना, जिंदे कोलों दिल नबी नू जमात करवा लै, भावें उन्हां दे पल्ले कख ना। हाय हाय यार जदों अमाल ही हबत हो जाने, सानू की इतराज़ है किबला, सानू कोई इतराज़। जिंदे कोल दिल करदे करवा, उन्हें ध्यान रखी, जिंदा कदम नबी के कदम तो अगे आ गया, जिंदी आवाज़ उच्ची हो गई
ہے سلامت رہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آ تو شاد رہو. 10 منٹ اور پھر پڑھ لئیے. ایک آیت اور پڑھ لینے میرے خیال ہے تھے. سلامت رہو آباد و شاد رہو. ان کا مطلب ہے 3 اور ایک سنو جی. قرآن ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مت داخل ہو نبی کے گھروں میں. نبی دے گھر چ نہ جاؤ. قرآن دا ترجمہ کرنے لگا یقین کرے جی آیتاں نہیں ساریاں پڑھدا بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. اندے واسطے منو ربی الاول دا اشرا چاہیے. ہاں سارا تفصیل نہ پڑھنے واسطے منو اشرا چاہیے لیکن میں جلدی کرنے لگا. مت داخل ہو نبی کے گھروں میں مگر جب تمہیں دعوت ہو جائے. بھائی اونج نہیں ہونا جدو دعوت ہو جائے تو ہو جاؤ. دعوت کیس دی جی؟ کھان دی. اور قرآن میرے سامنے پہ ہے الا طعامن. جب کھانے کی دعوت ہو آ جاؤ. تے کھانا پکن دا انتظار نہیں کرنا. جدو پک کے تیار ہو جائے فوراً جانا ہے تے کھا کے میں نکل جانا ہے. اتنے بہنا نہیں. ولا مستانسین لی حدیث. اور نبی کا گھر اپنی باتوں کے لیے استعمال مت کرو. اور نبی دے گھر بہ کے گلا نہ کرو. کھانا پکا جاؤ تے کھاؤ تے نکل جاؤ. اتنے بہ کے گلا نہ کرو. اللہ پہ آتا میرے نبی نو تکلیف ہوتی ہے, میرے نبی نو اذیت ہوتی ہے. تو وہ مہمان نواز ہے, اتنا بڑا ہے, وہ خلق عظیم دا مالک ہے. وہ تانوں آندا نہیں مہمان سمجھ کے, لیکن اللہ نو کوئی شرم نہیں. اللہ خود ہی گل دستا ہے میرے نبی نو تکلیف ہوتی ہے. اتنے بہ کے گلا نہ کریا کرو. اے جنہ دیاں گلاں دی نبی نو تکلیف ہوئے نا انہاں نو نبی دا یار نہیں آکھے. ہے سلامت رہو یار. آباد شاد رہو جی. نبی میرے نو تکلیف ہوندی ہے اتنے گلا نہ کرو. کھانا پکے جاؤ تے کھاؤ تے نکل جاؤ. وہ جی مطلب ہے قرآن دے مطابق. کیوں جی سرکار یہ پھر نبی والے کھانا پکدا سی نا تے لوکی جا کے کھاندے سن نا. تاریخ وچ کوئی نہیں سی پکدا. تاریخ وچ تے نبی والے کوئی شے نہیں سی, ککھ نہیں سی, نہ آٹا سی تے نہ دانے سن, تے ایکو ہی کڑتا سی. اونج ویسے ایک بھی کڑتا ہوئے تے تینوں کوئی تکلیف ہے؟ انہیں کیڑا میلیا ہونا ہے. یطہرکم تطہیرا. اور جندے جسم تے مکھی نہیں باندھی جڑا تھکے تے خوہ مٹھے ہو جان. یار تاریخ ہے تے پھر نبی ال ککھ نہیں سی نا. قرآن آندا کہ نبی ال کھانا پکدا سی تے لوکی آ کے کھاندے سن. آگے اور بھی آتا ہے کہ جب نبی کے گھر سے کچھ مانگنے جاؤ تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگا کرو. ان کا مطلب ہے لوکی نبی ال منگن بھی جاندے سن. قرآن دے وچ لوکی نبی ال کھان بھی جاندے سن تے کھانا پکدا سی تے ضرورت دیاں چیزاں منگن بھی جاندے سن. یہ تاریخ وچ کچھ بھی نہیں سی. تاریخ وچ نبی غریب سن. تاریخ وچ گلاں کیوں نہیں لکھیاں جڑیاں قرآن وچ نے؟ اصل وچ بندیاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ جے نبی دے گھروں کھانا تاریخ وچ کھوا دیتا نا تے لوگاں نو ضرورتاں ساریاں پوریاں کرا دیتیاں تو پھر تے نبی غنی ثابت ہو جان گے. تے جے نبی غنی ثابت ہو گیا تے بڑے بڑے غنی لبڑے نے کوئی ہے جتھے مصطفیٰ جیسا غنی ہوئے. اینا مطلب ہے نبی ال پکدا سی لوکی کھاندے سن. بسم اللہ جی مکائیے جی. اچھا آندے نے پڑھو. خیر ہے آندے نے یہ تہاڈا امتحان ہے یا میرا ہے کیونکہ لنگر تساں کرنا ہے. ہاں ادھر کوئی ٹینشن نہیں, پیچھے ذاکر کو نہیں. توجہ فرماؤ جی, میں جلدی مکانا پہ بڑی جلدی پہ کرنا. اچھا اتنی جلدی ہونی تو میں کدوں چھڈن لگا. میں تو انہوں محترم بزرگ بندے نے تھک جاندے نے تو میں انہوں طریقے نہ قابو کر کے میں نہ بھی میں نہیں گھنٹہ پار کر ہی جاؤں. آیا جو توجہ تسی فرماؤ جی. یقین منو میں جلدی سا 12:30 پڑھنا چاہتا سا. اگے پہنچنا سی میں 2 بجے تے کوئی نہیں. خیر ہے نہیں جی میں کرن لگا. اچھا یہ مطلب تاریخ وچ نبی غریب سن تے قرآن وچ نبی ال پکدا سی تے لوکی کھاندے سن تے نبی ال آ کے منگدے سن. یہ نبی غریب اصل وچ نہیں سن. اصل وچ نبی ذخیرہ اندوز نہیں سن. ہاں گھر رکھدے نہیں سن. ایک گل انج جے قبلہ منو کو بندہ آکھے مولوی کول کوئی شے ہے میں کہا ہے وے آکھے کڈ کے دیکھ منو میں کڈ کے ہر شے دے چھڑا. وہ بندہ لے کے جیبے پا لوے تے منو پچھو پھر پوچھے کول ہے ہی میں کہا نہیں غریب جو ہے
ہے سلامت رہو اور جنہ صدقہ کائنات کھاندی ہے جنہ صدقہ ہے سلامت رہو جن پتروں دا صدقہ کائنات کھاندی انہوں غریب آکھی دے اصل قبلہ نبی غریب نہیں سن نبی ذخیرہ اندوز نہیں سن جو لے ہوندے سن ونڈ کے کار ہوندے سن غریبہ مسکینہ یتیمہ جو کچھ ہوندہ سی راتی ونڈ کے آج جوڑن والا رواج ساڑھے یار ساڑھے وہ جو لے ہوندے سن راتی ونڈ چھڑ دے سن سویرے پھر اٹھ کے اللہ ہے سلامت رہو غریب نہیں سن ایندے واسطے ایک واقعہ پڑھنا 2 جگہ تے واقعہ موجود ہے تقریر بھی مکمل ہو جائے گی کتاب دا نام حضرت محمد چودھری علی اصغر نے لکھی ہے جماعت اسلامی دے ایک کتاب دا نام قصائص علی ظہور الدین فیضی گجرات دے عالم دین نے ترجمہ کیتا ہے ایک سنیہ دی ہے ایک جماعت اسلامی دی ہے دوواں دے وچ واقعہ موجود ہے وہ میں پڑھنا وہ آندے نے ایک 10 سال کا بچہ سو رہا تھا اور ایک بزرگ اپنے دامن کی ٹھنڈی ہوا دے رہا تھا عربوں کا یہ مکان مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا اوکھی گل ہوگی میں اردو تقریرہ کردہ جے میں گلگت کر کے آیا ہاں اردو پڑھ کے آیا منو خیری میری آؤں جے وہ جو میں شوق ہے پنجابی پڑھن دا کیونکہ سوکھا ہے بندے سمجھتے ہیں تو میرے استاد محترم کلے نے تو پھر کتنے انہیں پورے آنا ہے میں بھی تو پھر کدوں جانا ہے نا وہ اس وجہ میں پنجابی پڑھنا تو مجھے شوق ہے لطف زیادہ انج میں اردو بھی کر لینا چنگیاں بھلیاں میں کر کے بھی آیا پڑھنا بھی کئی جگہ تے تسی توجہ فرماؤ وہ جناب آتے نے عربوں کا وہ مکان مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا وہ جو 10 سال کا بچہ سو رہا تھا وہ محمد تھا جو بزرگ دامن کی ہوا دے رہا تھا وہ ابو طالب تھا ہے سلامت رہو میں آیتاں دے وچ تقریر کرنے لگا تو جو فرمانی ہے وہ بزرگ ہوا دے رہا تھا عربوں کا یہ مکان مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا ابو طالب کی سوچوں کا تار ٹوٹا دروازے پر جا کر دیکھا تو لوگوں کا جمع غفیر تھا رش سی بندیاں دا وچوں ایک بندہ پاج کے جہلما حضرت ابو طالب آندے نے آؤ بھائی کنوں میری تقریر یاد ہے اندر میری گل میں نتیجہ دینے لگا آؤ بھائی کیسے آنا ہوا وہ جہلما آندہ ابو طالب قحط کی وجہ سے جانور بھی مر رہے ہیں انسان بھی مر رہے ہیں حضرت ابو طالب فرماندے نے آپ کو کس نے کہا کہ ہم ذخیرہ اندوز ہیں ہاں کہڑے بندے تقریر سنیے ساری میری آپ کو کس نے کہا ہم تو گھر کچھ رکھتے ہی نہیں جو کچھ لاتے ہیں شام کو بانٹ کے گھر آتے ہیں غریبوں میں مسکینوں میں اور یتیموں میں ہم گھر کچھ نہیں رکھتے وہ جہلما آندہ ابو طالب یہ اناج کا معاملہ نہیں یہ دعا کا معاملہ ہے حضرت ابو طالب آندہ نے دعا کا معاملہ ہے تو وہ تمہارا بارش برسانے والا دیوتا کہاں گیا وہ تمہارا اناج اگانے والا دیوتا کہاں گیا جہلما آندہ ابو طالب پتہ نہیں کس بندے میری گل سمجھنی ہے کہ سننی ہے جنہوں سمجھ آ جائے انہوں سلام جنہوں نہ آوے انہوں بھی سلام جہلما آندہ ابو طالب ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کعبے کا رب تو تم سے راضی ہے ہاں ہاں سلامت رہو یار اینا مطلب ہے اسی پاہمیں آپس سے چلڑیے اس وقت مشرک دے یہودی اے سارے جان دے سر کہ ساڑھے بہت ہور نے ابو طالب دا خدا اور آباد رہو سلامت رہو جی اور گلہ دو کو اور نتیجہ کڑیے جی وہ آندھے سلامت رہو وہ آندھے یہ دعا کا معاملہ ہے ان دعا کنے کو کرائی دی پیران کو لوکی کران دیں سیدہ کو کیونکہ مولوی تے کم سے کم ممبر تو لوے تے دعا کران دیں یا نماز پڑھاوے تے سید پٹھے بھی بڑھتا پہ ہوئے تے لوکی سیدہ کو اور یا مولویاں کو تے یا سیدہ کو لوکی کرا لینے مولویاں کو اس وجہ تو کران دیں کہ وہ اس منہ چو ذکر کر دیں کیونکہ اتنے جائیے نا ہارون آباد سائڈ تے تو وہ بڑے سادے اور بڑی عقیدت والے لوگ نے وہ بچے اگے لے کے آتے ہیں آدھے انہوں نے پھوک مارو اس یعنی سن تو دم آؤں ہی نہیں وہ آدھے دم نہیں آ جڑا ہن ذکر کیتا جے
اسے ذکر والے منہ نال پھوک مارو تسی بھاویں اینے جوگے نہیں جنہاں دا ذکر کیتا جی وہ تے کمال نے ہاں تسی اسے ذکر والے منہ نال پھوک مارو گے تو شفا دے گا ایندا مطلب ہے دعا کرائی جاندی ہے یا پیراں کولوں تے یا عالماں کولوں یہ کیا نے ابو طالب یہ دعا کا معاملہ ہے گلاں دو نے ایک منوا کے جانی ہے اے عرب دے بندے ابو طالب نو پیر سمجھ کے آئے سن کے عالم سمجھ کے آئے سن ہاں یار دعا جو کرانا ہے کوئی تو سمجھ کے آئے نا حضرت ابو طالب نے اگر کعبے کے رب سے کچھ مطالبہ ہے تو ٹھہرو ابھی میں آتا ہوں وہ قبلہ اندر گئے دوواں کتاباں دے وچ انجے وہ نے جب واپس آئے تو ان کی انگشت شہادت کے ساتھ وہی 10 سال کا بچہ تھا نا انج میں ہون جملہ ضائع نہیں کرنا ایتھے میں جملے ضائع نہیں کرنے جتھے کر کے میں آ گیا تو پوری تقریر اپنی مرضی نال سنی ہے اے 2-4 جملے تانوں میں اپنی مرضی نال سنانے نے خدا دی قسم جس طریقے مالک تانوں سلامت رکھے بڑا خوبصورت سنیا جے ساڈا ہور ایک معیار نال اسی پڑھنے تے ہور معیار نال اسی سنانے ہاں تے تواڈے ادب وچ بزرگ بیٹھے سو میں کوئی اگے پیچھے دی گل نہیں کیتی میں بڑا مطاعت ہو کے سیدھا قرآن پڑھیا تو ہن تواڈا بھی نہیں دل کردا کہ بڑے مطاعت ہو کے جویں میں سیدھا پڑھیا نا انجے مطاعت ہو کے میرا حق منو دیو ہاں ایتھے کر کے وہ اندر ٹھہرو جب واپس آئے تو انگشت شہادت کے ساتھ وہ 10 سال کا بزرگ ہو وہ بچہ تھا اندر اگر کعبے کے رب سے کچھ مطالبہ ہے تو اس کو وسیلہ بناؤ تھوڑے بندے نے سمجھ آئیے میں کی پڑھے اس کو قرآن اجے آیا نہیں آیت وسیلہ اتری نہیں اجے مصطفیٰ ظاہری طور پہ 10 سال دینے قرآن مزید 30 سال بعد اوڑے آیت وسیلہ آئی نہیں اور رکھ قرآن دے ہاتھ تے اس مجمع نو دس کہ جدو آیت وسیلہ ہی نہیں آئی تے ابو طالب نو کون دس گیا سی کہ محمد وسیلہ نہ ہوئے تے اللہ نہیں منتا سلامت رہو یار اندر اس کو وسیلہ بناؤ او پھر محمد مصطفیٰ سرکار او پھر ٹر پہ تے عرب دے بندے خوشی نال مچ پہ انہوں نے کہا آؤ بھائی چلیے کسے اوتے چھال دھیان نال جے ساریاں ایتا دھیان نال سنیاں نے اس بندے نے میری گل ہے دوسرے بندے نے میں گل ہی نہیں کر رہا اب مچ پہ آؤ بھائی اوتھے کسے اوتھے اس وقت جناب حضرت ابو طالب نے خبردار رک جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ وسیلے کے قدم کی آگے قدم نہیں بڑھاتے یہ بھی آیت بات آئی ہے کہ نبی کے قدم کے آگے قدم مت رکھو یہ حضرت ابو طالب نو کون دس گیا سی یار بات نہیں گلا آئیاں وہ آندھے نے قدم تو اگے قدم نہیں رکھنا آندھے نے ایویں اندازہ لایا ہونا نے خدا دا نا جے جنہ دے اندازے نو اللہ قرآن بنا چھڑے نا انہ دے کلمے تے شک نہیں کرے ہاں نا توجہ فرمانا جی انہ دے کلمے تے شک او پھر محمد مصطفیٰ نے جا کے کعبے دے کول دعا منگی تے پھر رحمت دی بارش آئی رحمت للعالمین دی وجہ تو رحمت دی سی جلے رحمت دی بارش آوے نا پھر چھت نہیں چوندی اور یار جڑی بارش ہی رحمت دی ہے ہی رحمت اندر تکلیف نہیں ہوندی وہ پھر جنی چاہی دی ہوئے انہی ہوندی وہ پھر بارش رحمت دی آئی تے پیڑاں بھی بولیاں ہوٹھ بھی بولے وہ پتہ نہیں شاید کی بولے نے لیکن جیڑا بندہ بھی کر گیا ہے نا وہ ساکیا واہ محمد مرحبا محمد کیا بات محمد کمال محمد واہ محمد سارے آنکھو مرحبا محمد کیا بات محمد میرا خیال ہے اللہ نے عہدہ ہی کہہ دیتا ہونے ابو طالب تو دین دے اور تو پہلا کار محمد کرا دیتی ہے میں دین
سلامت رہو، آباد شاد رہو، جنہ دے صدقے کائنات بڑی ہوئے نا، انہاں دیاں تیاں نو پتھر نہیں ماری تھے۔ سونا استقبال پہلے چھو، آباد رہو، سلامت رہو۔ بالکل بھی زیادہ نہیں، مصاحب نہیں سپڑنا چاہتا، لیکن وقفہ میرے تے آ گیا تو پھر دو جملے، صرف دو جملے۔ تقریباً میں پورے ملک جتھے جتھے میری ڈیوٹیاں نے میں جملے پڑھے نے، تو آڈے سامنے میں یہی پڑھ دینا، ترا دینا ہے، آنسو آ جائے۔ پہلے جملے تھی سونا آنسو ہے، ہر آنکھ نم ہو گئی ہے تقریباً میرے سامنے۔ کدی تو آڈے ذہن چ خیال آیا کدی وہ جنہ سارا خاندان نبی دا شہید کر دیتا، جتنے کربلائے سن 6 مہینے دے سن مولا علی اصغر، انہوں نے بھی مار دیتا، اتنے ظالم سن۔ میرا رڑو ذہن بڑھاؤ تو گریا ہوئے گا۔ جنہ بچے نہیں چھڑے، جنہ خیمے جلا دیتے، جنہ لاشاں تے کوڑے پجائے، جڑے ایڈے ظالم سن، کدی سوچ آئیے ذہن چ وہ جنہ ہر شے ختم کر دیتی، یہ مولا سجاد بادشاہ کیویں بچ گئے؟ سوچ دا نام مصاحب ہے نا، تسی سوچو گے تو آنسو آئے گا۔ بھئی جدو انہاں بچے تک شہید کر دیتے، لاشاں پمال کر دیتیاں، جدو خیمے جلا دیتے، مستورات نو قید کر لیا، اتنے ظالم سن، اے مولا سجاد کیویں بچے؟ کسے بندے دے علم چ ہے؟ کدی ذہن سوال آؤندا ہے؟ کدی آیا کیویں بچے؟ دساں کیویں بچے؟ انہاں مارن دی بڑی کوشش کیتی ہے، لیکن جتھے مارن لگ دے سڑنا، آج میری مرشد زادی اگے کیا دی سی، میں اینو نہیں مارن دینا، ایندے نیڑے کوئی نہ آیا جے، میں وعدہ کر کے آئی ہوں میں جیوندیاں نانے دی قبر تے لے کے جانا۔ تسا میرے پتر مار چھڑے میں کچھ نہیں اکھیا، تسا میرے ویر مار چھڑے میں کچھ نہیں اکھیا، تسا میرے پتیجے مار چھڑے میں کچھ نہیں اکھیا، میں انہوں بچا کے لے جانا میرے نانے دے دین دا وارث۔ اوکھے بچے جے میرے مولا سجاد، صرف دو گلاں، عبادت ہو گئی، چھڑ ایتھے بھی سکنا، لیکن صرف 2 گلاں پڑھنا چاہنا۔ اوکھے بچے نے کیا بازاراں دے وچ انہاں مارن دی کوشش کی تھی، میری مرشد زادی اگے درباراں چ انہاں مارن دی کوشش کی تھی، میری مرشد زادی اگے جدو 10 محرم دی دیگر نو خیمیاں نو اگ لگی ہے نا تے بامبڑ پہ مچدے سن، ایک راوی آندا میں انہاں خیمیال ہویا اگے تے سیک اینا سی اس اگ دا، وہ سیک دی وجہ تو میں پیچھے ہو گیا، سیک اینا سی بامبڑ پہ مچدے سن، اگ مچی سی تے میں پیچھے ہو گیا۔ دسا کنج بچے نے میرے مولا سجاد؟ کیونکہ کم سے کم جتنے سید بیٹھے ہو وہ میری مرشد زادی دا صدقہ بیٹھے، کیونکہ میری مرشد زادی محسنہ سادات ہے، محسنہ انسانیت ہے، محسنہ اسلام ہے، کیونکہ مگر سید مولا سجاد بادشاہ دی اولاد نے، تو مولا سجاد بادشاہ نے کن نے بچایا؟ میں دسن لگا کہ سوکھا بچایا قبلہ، بولو سارے سوکھا۔ اور راوی آندہ آگ لگی سی تے سیک اینا سی تے میں پیچھے ہو گیا، سیک دی وجہ تو آندہ جے سیک تو ڈر کے میں پیچھے ہویا نا، میریاں اکھاں دے سامنے ایک مستور انہاں بلدیاں خیمے آچے داخل ہو گئے۔ آندہ جدو مستور گئی سی تے کلی سی، جدو مستور واپس آئی انہیں موڑے ہوتے ایک نوجوان سی تے مدینے علموں کر کے آندی ہے نانا مدینے دیا گلیے حسین چکنا سوکھئی بلدیاں خیمے جو سجاد بچانا اوکھئی۔ آباد رہو، کدی نہ روو کسے غم میں، سونے استقبال یہی حق ہے۔ تھوڑی محبت تو ایک جملہ ہور بتانا، تانوں پتہ ہے میرے مولا شبیر نے ایک حملہ کیتا ہے 10 محرم نو، پتر مران تو بعد، سارا خاندان مران تو بعد ایک حملہ کیتا ہے میرے مولا شبیر نے، حملہ ایسا کیتا ہے قبلہ کہ سارا میدان خالی ہو گیا، فوجاں دے گھوڑے 12 میل دور جا کے دیواراں نو وجے نے، جلے سارا میدان خالی ہو گیا ہے نا، اس لئے آواز قدرت آئی، پیو دی بہادری وکھائی ہے نا، ہن ماں دے تو تاثر وکھا، ہے میرا شبیر ماں دے تو تاثر وکھا۔ میرے مولا نے حملہ روکے قبلہ، حملہ روکن تو بعد میرے مولا واپس خیمے جائے نا،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਾਇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਸੂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮਿੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀ ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ बेटी हाँ, मैं अपने पर्दे की हिफाजत करांगी ना, तुसी इंज क्यों पे बंदे हो। मेरे मौला शबीर अंदर ने बेटा जब मर्द दौड़ते हैं उनके अमामे गिर जाते हैं, जब औरतें दौड़ती हैं तो उनकी चादरें सिरक जाती हैं। बीबी फरमांदे ने मैनू सच्चे प्यो की सच्ची गल उदों याद आई जदों 10 मुहर्रम की डीगर नू शिमर नेज़े वालियां नू लैके केड़े बंदे तक के मुसाहिब का पैगाम पहुंचे, आंदे साडे खैमे च दाखिल हो गया। तो मैं उन्होंने नेज़ियां नू वेख के दौड़ी, इत्थों मैं नहीं पढ़ना, ये मैनू सैयद माफ़ करना, दूसरे भी माफ़ करना, मैं जुमला कदी नहीं पढ़िया। पिछू ना चादर उतार ली, ये तुहानू पता है चादर किंज उतरी ना, मैं पढ़ता ही नहीं। चादर किवें उतरी तुहानू पता है ना, जदों चादर उतरी है ना, मेरी मुर्शिदादी ने ना रेत नू अपना पर्दा बनाया, सजदे च टुर गए ने ते दूआ पासे अंज हाथ रख लेने भी मेरा पर्दा बच जाए। जदों चादर उतर गई ते जदों अजे सूरज खड़ा सी, जदों सजदे च गए ने, अजे सूरज है सी जदों सजदे च गए ने, जदों सूरज टलिया ना ते बीबी फरमांदे ने मैनू इत्थों आके किसे हाथ रखे, जे बोलण वाला ना ना बोलदा ते मेरी जान निकल जानी सी। जल्ले मैं परत के देखिया तो मेरी फुफी अंज खलोती सी। आंदे ने 3 मंजर मेरी अखा ने इको टाइम देखे, बाबे का सर नोके सलाम दे वेख्या, फुफी का सर नंगा वेख्या ते अपने खैमे जले वेखे। हालांकि सर ते अपना भी नंगा सी ना, नंगा सी सर अपना। आंदे ने मेरा दिल कीता मैं फुफी दे गाले च बाहां पा के नाले रोवां ते नाले गल्लां करां। जदों साड़ियां मावां भैणां औखियां होंदियां ने, चोखा ये हुण मेरियां मावां भैणां दे हिस्से दा जुमला जिहड़ा हुण पढ़न लगा, जदों औखियां होंदियां ने उदों एक दूजे के गाले च बाहां पा के रोंदियां ते गल्लां करदियां ने, एवें किसी नूं झग्गिया जे ना। जदों कोई माँ भैन ऐसा करे, क्योंकि मेरी मुर्शदादियां दी सुन्नत है, जिथे मेरिया मुर्शदादियां औखियां होंदियां सन एक दूसरे के गाले च बाहां पा के रोंदियां सन ते गल्लां करदियां सन। वो हुण जुमला तुसीं सुन लो। आंदे ने मेरा दिल कीता मैं गाले च बाहां पा के रोवां ते नाले गल्लां करां। जदों मैं अंज हाथ कीते ना, मेरी फुफी इत्थों मेरा हाथ फड़ लिया, आख्या बेटा इत्थे हाथ ना रखी। औखा जुमला है मेरी खिताबत है, तू औखा जुमला को नहीं जिहड़ा अज पढ़न लगा। आंदे ने बेटा इत्ते हाथ ना रखी, आंदे ने फुफी मेरा दिल करदा तुहाडे नाल गल्लां करो ते नाले रोवां। आंदे ने बेटा उंजी गल कर जिहड़ी करनी आ, मैं भी सुननी आ, इत्ते हाथ ना रखी। आंदे ने फुफी इत्थे की है, आंदे ने बेटा आप आके वेख। पहला मातम कीता है, औखा जुमला पढ़ लगा। जिस बंदे नू समझ आवे ना, एक बार सिर दा मातम जरूर करे जल्ले मैं जुमला पढ़ा, जिन्हों समझ आ जाए वो जरूर करे। कि आंदे ने बेटा आके वेख। आंदे ने जदों मैं अपनी फुफी दे इत्थों जाके वेख्या ना ते मेरी फुफी दी गर्दन दा रंग स्याह सी। मैं क्या फुफी इत्थे की होया? फरमाया बेटा जदों तू सजदे दे आलम में सा उदों सजाद नू मारन वाले आ गए सन। कदी मैं सज्जे हो के बचांदी सा, कदी मैं खब्बे हो के बचांदी सा। मैनू मारिया ही जुमे दे नमाजियां, मैनू मारिया ही काबे दे हाजियां, मैनू मारिया ही नाने दे नाम नहाद उमती। अल्लाह लानतुल्लाह।